اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، تیرے جو راز ہے انسان کی وہ طاقت نہیں ہے، یا انسان کے پاس وہ حافظہ یا اس کی ذہانت یا اس کی دانشمندی یا اس کا سوچنے کا انداز جو ہوتا ہے اللہ کو پہچاننے والا یا اللہ کے راز جاننے والا، وہ انسان کے بس کی بات نہیں، جیسا آج کا انسان۔ سوری ٹو سے، کیونکہ پیغمبر، صحابہ، تبع تابعین، ولی اللہ، یہ ایک تیرے دیے ہوئے راز جانتے تھے، دیے ہوئے تیرے ہاتھ سے۔ لیکن آج کا انسان چونکہ قیامت کے قریب کا ہے، وہ تیرے دنیا کے جو رنگ ہے وہ جاننے کے لیے بہت اس کو اپنے تجربے کو، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کا کم از کم میں سمجھتا ہوں ایسا، کم از کم اللہ کی دی ہوئی جو ذہنی کیفیت ہے اس میں اللہ کے راز جاننے کے لیے بہت بڑا ایک اسٹیپ لینا پڑے گا، تب جا کے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے گا وہ انسان۔ میں ایسا سمجھتا ہوں۔ تو اللہ کا راز سب سے بڑا میرے سامنے یہ آیا ہوا کہ میں 2 مہینے پہلے، آج سے قریب 2 مہینے ہو جائیں گے مجھے، 2 مہینے 10 دن کے حساب سے اگر میں بات کروں تو یہ کریکٹ رہے گا۔ اس وقت میں یہاں سے جاتے وقت میرے مسلمانوں کو بولا کہ دیکھو، میں اللہ تعالیٰ کے مشن پہ جا رہا ہوں 40 دن کے لیے، کیونکہ میں بک کرایا تھا 40 دن کا ٹکٹ، اور 40 کا راز بہت بڑا ہے، اسلام میں بتایا، اور میں جا رہا ہوں۔ کوئی ہے جو آیت کریمہ کرانے کے لیے میرا ساتھ دے؟ میں یہ بھی بولا کہ آپ کے خاندان کے لوگوں کے پاس پیسے بھیجو، اگر آپ انڈیا کے، پاکستان، بنگلہ دیش کے، تو اللہ تعالیٰ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں خوشحالی لائے گا۔ ایک بھی مسلمان نہیں آیا میکڈونلڈ کے پاس۔ آپ میرے پچھلے 3 مہینے پہلے کے پورے ویڈیو چیک کرو، 1 مہینے تک کے آپ میرے ویڈیوز چیک کریں گے تو 3 منتھ سے گو بول کے آئے گا، 2 منتھ سے گو بول کے آئے گا، تو اس میں معلوم ہو جائے گا تم کو کہ میں اللہ کے یہ مشن پہ جا رہا تھا، اور میں اکیلا ہوں۔ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ، انڈیا میں مسلمانوں کا حال برا ہے، اے اللہ، انڈیا میں، پاکستان میں بہت حال برا ہے۔ ابھی میں نے آج ایک ایسا اسمبلی کا جو ہے رلا دینے والا منظر دیکھا۔ وہاں کے پاکستان کے ایک بھائی نے پورے اسمبلی میں جو ہے ایک روٹی لایا اور لا کے دکھایا اور کہا کہ دیکھو، یہ پیسہ لوٹنے والے پاکستان میں تم کرپٹڈ ہو، جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، مگر یہ جو غریب کی روٹی ہے اس کے 4 حصے بنا کے ان کو کھانے کا موقع دو بولا۔ تو اتنی غریبی والا ملک ہے پاکستان۔ اللہ عالم، یہ لوگ کیا ڈراموں میں بتاتے میں نہیں سمجھتا، اصل راز چھپا دیتے پاکستان کا، اور اصل مذہب ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے لوگ، اور اللہ کی مدد کے ویڈیوز ڈراموں کے نہیں بناتے لوگ۔ اگر آپ دیکھیں گے حماقت سے ہر ڈرامے میں دیکھا میں، اگر کوئی اس کے پاس صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس جو ہے 2 منزلہ بلڈنگ، کیونکہ میں 2 منزلہ ہی سمجھتا ہوں ان کے پاس، وہ ڈراموں میں جو رہتی، انہیں کبھی بھی سیڑھیوں سے اترتے آتا، ایلیویٹر اور لفٹ کا تو دیکھا ہی نہیں۔ ابھی ہم لوگ، ہمارے حیدرآباد میں ہم جو گھر بنے 3 منزلہ ہے، اس میں ہم لفٹ ڈالے، ایلیویٹر ڈالے، تو پاکستان میں تو دکھتا ہی نہیں ایلیویٹر یا لفٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ وہ سیڑھیوں پہ سے اتر کے آتا، کیا بولتے اس کا 2 منزلہ گھر ہے بول کے حیثیت بتانے کے لیے۔ اور میں ہی نہیں سمجھتا کہ کوئی ماڈرن گھر رہتے ان کے، فالتو گھر دیکھا میں، ایک بھی اچھا گھر نہیں دیکھا۔
جیسا ہمارے خالی حیدرآباد دکن میں آؤ ہوش اڑ جانا تمہارے. خیر اللہ ہم مسلمانوں کو دیا اس واسطے شکر بجا لاتے. ہم لوگ ماشاءاللہ بول کے لکھتے. تم لوگ تو کیریکٹروں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی نہیں لکھتے. تم لوگ ہیروز کے نام ہو یا اللہ کے نام ننیوں نے اس میں سے بھی کوئی نام نہیں بتاتے. تم تو اسلام سے بہت دور ہے. اس واسطے تمہارے پاس غربت ہے. تمہارے کہنے آئے دن عذابات ہو رہے. طوفان نہیں چھوڑتا, غریبی نہیں چھوڑتی تمہارا پیچھا. تمہاری بے عزتی پوری دنیا میں ہوتی رہتی. خیر میرے بھائی ہے تم, اس واسطے میں بولا تھا کہ آیت کریمہ کرائیں گے, اللہ کی مدد مانگیں گے. مجھے بھی رنج ہوتا, میں بھی آپ کا بھائی ہوں. میرا بھائی اگر سے خوش نہیں ہے تو میں خوش نہیں رہ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک بیمار تو ساری امت بیمار بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بھی آپ کے غم میں شریک ہوں, شامل ہوں. تو آیت کریمہ کی بات میں کرا تو کوئی بھی نہیں سنا. 1 مہینہ گیا میں میکڈونلڈ کے پاس, آپ ویڈیو چیک کرو, ایک بھی نہیں مدد کرا. پھر میں یہاں سے اللہ کے دین کے لیے جا رہا تھا. پھر میں بہت بڑے امتحانوں سے گزر گیا تھا وہ 2-4 مہینے, کیونکہ میں بول نہیں سکتا میرے پر کیا گزری تھی. اتنا نقصان دیکھا کہ میرا رب اللہ جانتا ہے. مجھے 6-8 مہینے میں $50,000 سے زیادہ لاس ہے. لیکن میں ہمت نہیں ہارا, گیا اللہ کے دین کی خاطر. اور اللہ کے دین کی خالی آیت کریمہ ایک ہی بار کرایا. کیوں ایک بار کرایا؟ میں تو پورا تلنگانہ میں کرانا چاہ رہا تھا. ایک بار کیوں کرایا؟ جو بچے پڑھنے آئے تھے وہ صرف آدھا گھنٹہ آیت کریمہ پڑھے, جبکہ 6 گھنٹے ہوتے کم از کم. وہ 20 بچے آ کے پڑھے, تو 20 بچے 6 گھنٹے میں پڑھتے ہو آیت کریمہ. 1,25,000 کا میتھڈ ہوتا, فارمولہ ہوتا, اس کا ایک جو ہے تعداد ہوتی اندازے کے طور پہ. 1,25,000 پڑھے تو نمک اور شکر میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا. یہ معجزہ ہے ہمارے حیدرآباد دکن میں بارہا ہوا. ہمارے جب ہم کراتے ہیں محفل بناتے, دسترخوان سجاتے ذکر کا, تو اس میں بھی بارہا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شکر اور نمک میں پاؤڈر میں آتا. ہم لوگ تشتریوں پہ ڈھانپ کے رکھ دیتے شکر اور نمک, اس میں اندر آتا. تو میں گیا کیوں تھا, بول رہا ہوں کہ یہ سب اللہ کی قدرت کیوں میں پہچانا بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راز کیا ہے. اللہ تعالیٰ آج بھی بندے کا کیوں جو ہے بندے پہ مہربان ہوتا ہے اور بندے کی سنتا ہے. یہ دعا میری قبول بھی. 12 سال سے میرے ویڈیو پورے قبول ہوتے ہوئے آ رہے ہیں, اور 12 سال سے میں فخر سے بول رہا ہوں کہ دیکھو میں جو بول رہا ہوں وہ اللہ حق کر دے رہا. اب یہ بات ہوئی کہ میں انڈیا کو, یہ مودی کی سرکار کو میں بولا یہ اللہ انصاف نہیں کر رہا. حالانکہ وہاں ہندو بھی ہے, کرسچن بھی ہے, دلت بھی ہے. دلت بولے تو لوور کلاس والا ہے, بیکورڈ کلاس کا ہے. پھر سردار بھی ہے اور ہم مسلمان بھی ہیں. اور یہاں یہ لوگ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر سے رام کا یہ ملک رہتا تو یہ 3,500 سال صرف رام کا ملک رہنا, جیسا ہمارے اللہ کا جو ہے کعبہ ہے اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. یہ بات ان کے دماغ میں نہیں آ سکتی ہندو کے. اگر ان کا نہیں خدا ہوتا, ان کے پاس رام ہوتا, تو یہ انڈیا اللہ ان کے ہاتھ میں دے کے حکومت کراتا تھا. جیسے ہمارا اللہ مکہ کی سرزمین پہ اور مدینہ کی سرزمین کا جو حصہ ہے یا مڈل ایسٹ ہے, اس میں اللہ کی حکومت کے اللہ کے کنٹریز ہے. معلوم ہو رہا, صاف معلوم ہو رہا. اور یہ انڈیا کا جو انکٹی ہے, دھیڑ ہے, جو مودی انہیں تباہی پہ جو ہے لا کے رکھ دیا یہ ملک کو, بول کے میں اللہ سے بتا رہا ہوں کہ اس کے پاس خدا نہیں ہے. بول کے سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کا ایک کنٹری نہیں ہے. تو مودی جو چال چلا آج الٹا پڑ گیا میرے آیت کریمہ سے. اللہ نے میرے لاج رکھ لی, میرے ٹرپ کی, بول کے میں ایسا ایمان رکھ لیا. دیکھو ہر آدمی ایک ہی ہے آج. ایک پٹھان شاہ رخ خان کی وجہ سے چل گئی, دھوم بچ گئی, پورے بائیکاٹوں کا منہ بند ہو گیا. ایک ہی پٹھان شاہ رخ خان ایسا پٹاخہ پھوڑا کہ ان کے کان بہرے ہو گئے بائیکاٹ والوں کے.
پھر اللہ بتا رہا ہندو جتنے گندے چال چل رہے انہوں کو جیل میں ڈال دے رہے ہوں، لوگ گھر سے باہر نکال کے لا کے مار رہے ہیں، ان کو تھو تھو ہو رہی، جتنے اسلام کے خلاف جو بولے تھے ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے روز پکڑ رہا، روز تباہی دیکھ رہا ہوں میں بی جے پی کی اور وہ اندھ بھکت کی جو اسلام کے خلاف زہر بولتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ زمین پر لا کے جو ہے پچھاڑ دے رہا۔ یہ اللہ کا سچا دین ہے۔ اس بات سے میں بتا رہا ہوں، دیکھو اب یہ انڈیا کی جو سیاست ہے اس میں ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، ایک آدمی جو ہے تیرو نشتر کی طرح، یعنی بہت اچھے لہجے میں انہیں جو ہے شال میں لپٹ کے مارتا، اس کی سیاسی ٹاپک بڑی اچھی رہتی، وہ پتہ نہیں شملہ وملہ مان کے آتا، گاؤں والے کے جیسا ایکٹنگ کر کے بتاتا۔ انہیں ایک بات بتایا، کہا کہ مودی اور اڈانی، گوتم اڈانی کی وجہ سے انہیں جو بتایا کہ دیکھو مودی نے اپنے دوست کو انڈیا کی زمین بھی دے دی، یہاں زمین پہ پیر رکھنا بھی مشکل ہے بول کے بتایا۔ میں عام لفظوں میں بتا رہا ہوں، اس کا بہت اچھا تھا، وہ میرے کو اس کا شائستہ جوک بھی بہت پسند آیا۔ بعض وقت کے لطیفے بہت اچھے رہتے، برجاستہ رہتے اور دل کو چھو جاتے اور ہنسی بے ساختہ آ جاتی۔ تو بہرحال انہیں بتایا جیسا آج یہ جو بلیک ڈارک برٹشرس ہے یہ انڈیا کی، آج پہلے برٹش تھا، لیکن برٹش کے زمانے میں تمہارے گھر میں جی سکتے تھے، حکم تھا تمہارے کو، تمہارا زمین تھی، تمہارا آسمان تھا، تمہاری کھیتی باڑی تھی، یہ سب تھا تمہارا، لیکن حکومت صرف برٹش کی دکھاوے کی تھی، نام کی تھی۔ لیکن آج تمہاری زمین نہیں، تمہارے کسان نہیں، خودکشی، زمین تمہاری نہیں، وہ زمین بھی ہڑپ لیا گوتم اڈانی، تمہارا ایئرپورٹ بھی نہیں، تم بھاگ بھی نہیں سکتے، چاروں طرف سے انہیں جو ہے تم کو مودی کے جو ہے سائے میں آپ کو غلام سے بدتر بنا دیا۔ اتنی بڑی آفت میں تم آ گئے، تم کو نہیں آئے گی عقل ابھی بھی، کیونکہ تم لوگ ایک غلط انڈیا کے جو ہے طریقے سے جی رہے۔ اگر دلت ہے اور انہیں اگر سے پروسیشن کر رہا، ایجیٹیشن کر رہا یا کوئی ڈیمانڈ کے لیے سڑکوں پہ آ، تو صرف ڈھیر لوگ ہی چاہتے، انکٹیاں آتے، بیکورڈ کلاس ہی چاہتی سڑک کے اوپر، اس میں سردار نہیں رہتے۔ اگر سردار کسان ہے، سردار ہریانہ، وہ پنجاب سے ادھر سے آنا ہے، مدھیہ پردیش یا کہیں سے بھی آنا ہے، تو اس میں صرف سردار رہتے، ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی ہندو نہیں آتا۔ یہ گروپ اس طرح کرسچن کا رونا یہی، مسلم کا رونا بھی یہی۔ اس بات سے تم یہ ہندو بی جے پی کو نہیں توڑ سک رہے۔ برٹش کے جیسا سو مل کیا ہو، برٹش کو بھگائے جیسا 2 دن میں ختم ہو جاتا اڈانی کا اور مودی کا راج پاٹ۔ یقین سے کہہ رہا ہوں، دیکھو ابھی ایک کیا کرا، ہندو ہے، انہیں فیبروری کے 2 تاریخ کو کچھ ایک رام مندر کو بلاسٹ کر کے جو ہے اڑا دوں گا بول دیا۔ اب آپ بتاؤ رام مندر کی کیا ویلیو بولو، پوری دنیا میں نہیں، صرف ایک ہی رام مندر ہے ایودھیا میں، اور اس کو اڑا دیتا ہوں بول رہا۔ اور یہ رام صرف انڈیا میں ہے، رام امریکہ میں نہیں ہے، رام جو ہے مڈل ایسٹ میں نہیں ہے، رام افریقہ میں نہیں ہے، رام کینیڈا میں نہیں ہے، رام یورپ میں ملے گا ہی نہیں۔ خیر، تم کو یہ باتیں اس واسطے سے نہیں سمجھ میں آئیں گی کہ یہ لوگ تم کو ایک جھانسے میں رکھے، اس واسطے تم کمزور ہو۔ اللہ کرے کہ تم اس سے نکلو۔ میں اس واسطے بول رہا ہوں کہ دیکھو دنیا میں کئی طریقے سے آدمی اپنا انٹرٹینمنٹ کرتا، لیکن یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔
یہ میں تمہارے ساتھ خالی ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں، یہ تمہاری عزت کا سوال ہے، یہ تم کو میں غلامی میں نہیں دیکھنا چاہتا، انڈینس کوئی بھی ہو، یہ تم کو غلامی سے بدتر بنا دے رہا، یہ چال جو ہے اس کی تو غلامی سے بدتر بنا رہا۔ ہوش لاؤ بس، اللہ کرے آپ کو ہوش آ جائے۔ اللہ اکبر۔